صافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک دفعہ درود شریف ہی پڑھو چاہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم عزیز نوجوان ساتھیو، آج ایسا پڑھنی ہے سورۃ الصافات۔ اس دے کولو پہلے ہے سورۃ یاسین، اور سورۃ یاسین مبارکہ دے اندر جیرا عنوان مضمون اور موضوع ہے وہ ہے نفی شفاعت قہری۔ مضمون کے ہے نفی شفاعت قہری۔ اللہ کریم دے کولو کوئی زبردستی مناونا چاہے تو منوا سکدا نہیں۔ کوئی جتنا بھی پیارا ہوئے اللہ کریم دے کولو کوئی زبردستی حکم منوا سکدا نہیں۔ ایک وعدن نفی شفاعت قہری، اور اس نفی شفاعت قہری دے واسطے اللہ کریم نے اکٹھیاں 4 صورتاں بیان فرما دیتی ہیں۔ پہلی ہے سورۃ سبا، اس دے وچ ایو مسئلہ ہے ولا تنفع الشفاعت عندہ الا لمن اذن لہ، کہ کہیں دی سفارش کہیں کو فائدہ نہیں دے سکتی بغیر اللہ کریم دے اجازت تے حکم دے۔ اب سورۃ یاسین، سورۃ صافات، سورۃ صاد، سورۃ زمر دا کچھ حصہ بھی، یہ 4 صورتاں مرتب تھیندیں اس مضمون دے اتے نفی شفاعت قہری دے اتے، جن دے وچوں سورۃ یاسین دے اندر اللہ کریم نے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ لا تغنی انی شفاعتہم شیئا، تو ہاں کو ذرا برابر بھی کہیں دی سفارش فائدہ نہیں دے سکتی۔ اور سورۃ یاسین دے اگوں سورۃ صافات، سورۃ صافات دے اندر اللہ کریم نے اولا شفاعہ جنہاں کو اے شفاعہ بڑھائی بن فرشتے، جن اور ملائکہ، انبیاء علیہ السلام، اے خدا دے ہاں انہاں کو سفارشی بنے دن جو بھئی یہ ساری سفارشاں کر کے ساری جان جہنم میں چھڑوے سن۔ اللہ کریم نے انہاں صورتاں دے اندر نفی شفاعت قہری دا بیان فرمائے کہ اللہ کریم دے کولو کوئی زبردستی نہ سفارش کر سکتے تے نہ کسی منوا سکتے۔ اور سورۃ صافات دے ربط سورۃ صافات دی ابتدا دے اندر اللہ کریم نے فرشتہ دے عجز دا ذکر فرمائے کہ فرشتے عاجز مخلوق ہے۔ سورۃ صافات کی ابتدا میں فرشتوں، اس کے بعد جنوں کے عجز کا ذکر ہے۔ میں تو آپ عبارت دسیندہ بیٹھا پڑھ کے سنیندہ پیا یہ بس لکھنی ہے۔ سورۃ صافات کی ابتدا میں فرشتوں اور جنوں کے عجز کا ذکر ہے۔ فرشتے بھی عاجز ہیں، جن بھی عاجز مخلوق ہے۔ خدا دے کوئی یعنی کئی اختیار دے وچ کوئی حصہ دے وچ اللہ کریم نے فرمایا نہ فرشتے میرے اختیار جنت نہ انہاں دے کوئی اختیار شاہ نہ جنہ دے۔ فرشتوں اور جنوں کے عجز کا ذکر ہے۔ اس کے بعد شکوے
زجراں، تخویفیں اور بشارتیں مذکور ہیں۔ ابتدا صورت دے اندر فرشتہ دا عجز، جنہ دا عجز کے عاجز مخلوق ہے، اور پھر اس تو بعد زجراں، تخویفاں، بشارتاں مذکور ہو سن۔ پھر 7 انبیاء علیہم السلام کا اس انداز میں ذکر ہے کہ وہ تو خود مصائب و آفات میں اللہ تعالیٰ کے سامنے، پھر 7 انبیاء علیہم السلام کا اس انداز میں ذکر ہے کہ وہ تو خود مصائب و آفات میں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی اور نیاز مندی کا اقرار و اعتراف کر رہے ہیں۔ ابتدا دے اندر بھی کیشے دا بیان ہے فرشتوں اور جنوں کے عجز کا، اور پھر اس تو بعد وات حسن شکوے، شکایتاں اور زجراں، تخویفاں، بشارتاں، واتوں سی 7 انبیاء علیہم السلام دا ذکر، پھر 7 انبیاء علیہم السلام کا اس انداز میں ذکر ہے کہ وہ تو خود مصائب و آفات میں، وہ تو خود مصائب و آفات میں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی اور نیاز مندی کا، اپنی عاجزی اور نیاز مندی کا اقرار و اعتراف کر رہے ہیں۔ بس یہ خلاصہ آئی بھائی ابتدا